کیونکہ آج جو دھوپ نکلی ہے یہ اس بات کو دکھاتی ہے کہ اس محفل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے. تو شروع کرتے ہیں ایک درود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سانہ ماجہ بینہ تو بیٚیہِ سٲنۍ بٲے تہٕ بزرگ یم تہِ یور آمٕتۍ چھِ، أسۍ چھِ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کِنۍ جانب تۄہہِ سارنٕے کران خوش آمدید. گاندربل، کنگن، بڈگام، سوپور، بانڈی پورہ، کپوارہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ لُکھ آمٕتۍ چھِ تہٕ بیٚیہِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ یِمو لُکو شرکت چھِ کٔرمٕژ، تۄہہِ سارنٕے چھِ أسۍ خوش آمدید کران. بہٕ چھَس اکھ پی ایچ ڈی سکالر، بہٕ چھَس پی ایچ ڈی کران. فیصل صٲب سُہ اوس اکھ ذی عزت باشعوٗر، لیکن قانون ایک ہونا چاہیے. اکوے قانون، کُنے قانون گوٚژھ تتہِ تہِ لاگوٗ گژھُن، کُنے قانون گوٚژھ ییٚتہِ تہِ لاگوٗ گژھُن. ہمارے بھائی جو رجوری سے آئے ہیں، پونچھ سے آئے ہیں، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم اردو میں بولیں، تو میں اردو میں ہی بولتی ہوں. بہنوں، بھائیوں، ہم سب لوگوں کو سڑک کی بہت ضرورت ہے، بجلی کی بہت ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے، پارکوں کی ضرورت ہے، اسکولوں اور ہسپتالوں کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے. ہم کسی چیز سے انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں، سڑک، بجلی، پانی، ہمیں عزت کے ساتھ چاہیے. ہمیں اپنا سر اونچا رکھ کے چاہیے، سر نیچا کر کے نہیں چاہیے. ہماری آواز بلند اور ہمارا سر بلند رہے گا تب ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے. ہماری کوشش یہی رہے گی، ہماری پارٹی کی کوشش یہی رہے گی کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہم لوگ زمین ہموار کریں. ہم لوگ اس طرح کے حالات یہاں پر پیدا کریں کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ایک ڈھونڈا جائے، اور ہمارے لوگ جو ہماری پاک سرزمین ہے، اس پر کوئی بھی کسی کا بھی خون اس سرزمین پر نہ بہے. ہماری یہی کوشش رہے گی. ہمارے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کس طرح سے ظلم ہوا. ہمارے تاجر جو باہر جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ظلم ہوا. جب ہم نے اس کی آواز اٹھائی، جب ہم اس کے خلاف ایک جٹ ہوئے، اس وقت میرے اوپر میں ایک FIR ڈال دیا گیا. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے 1000 FIR منظور ہیں، ہمیں ایسے 100 FIR منظور ہیں، لیکن ہم یہ انشور کریں گے کہ ہمارے لوگ جب باہر پڑھنے جاتے ہیں، تجارت کرنے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو. ہمارے اوپر ہم 100 FIR برداشت کریں گے، لیکن ہمارے لوگوں کے اوپر ہم کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے. ہماری یونیورسٹی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. وہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس پر ظلم کیا گیا، ان پر سیڈیشن لگایا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا، لیکن ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. ہم نے ایک مہم کھڑی کی جس سے مودی حکومت کا پردہ فاش ہوا. ان کی ایک ایک غلطی کو ہم لوگوں نے ایکسپوز کیا، اور ہم لوگ یہاں بھی ایک مہم چھیڑنے آئے ہیں. یہ مہم کس چیز کے لیے ہے؟ یہ مہم امن و ترقی کے لیے ہے. یہ مہم ہمارے قومی وقار کے لیے ہے. یہ مہم ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. یہ مہم ہماری ایک جٹ کے لیے ہے، ہماری ایکتا کے لیے ہے. میں اپنی سبھی بہنوں سے، خاص کر بہنوں سے اور ماؤں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سامنے آئے. یہ پارٹی آپ کی ہے، یہ دوسری پارٹیوں کی طرح نہیں ہے جہاں پر عورتوں کو اپنا حق نہیں ملتا. ہم جانتے ہیں اس کانفلکٹ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے سفر کیا ہے وہ عورتوں نے کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے عورتوں نے اپنے شوہر کھوئے، کس طرح سے اپنے بیٹے کھوئے. ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پارٹی میں شرکت کریں. میں دعوت دینا چاہتی ہوں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طالب علموں کو جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، جن کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع نہیں دیا جاتا، جن کو یونین نہیں بنانے دیا جاتا. میں کہاں سے آئی ہوں؟ کیا میں کسی پولیٹیکل ڈائناسٹی سے ہوں؟ کیا میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے؟ نہیں. ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سامنے آئے ہیں، اور جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کا یہ ایک بڑا ایجنڈا رہے گا کہ ہم اسٹیٹ کے یوتھ کو امپاور کریں. کالجز میں ہم لوگ یہ مہم چھیڑیں گے کہ وہاں پر لوگ آگے
आकर अपनी आवाज उठा सके। अगर उनके पास लाइब्रेरी लेबोरेटरी नहीं है, ये आवाज भी उठाए। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उसकी आवाज भी उठाए। अगर उनको अपना पॉलिटिकल डिसेंट एक्सप्रेस करना है, उसकी आवाज भी उठाए। हम दावत देना चाहते हैं औरतों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को कि इस मुहिम में शामिल होइए, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक मुहिम है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। हम लोग डॉक्टर शाह फैसल के साथ हैं। डॉक्टर शाह फैसल के हाथ बुलंद करने के लिए, उनके जो है हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामयाबी हौसलों से मिलती है, हौसले दोस्तों से मिलते हैं, दोस्त मुकद्दर से मिलते हैं, और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। और आज आप सबको देख के पता चल गया कि शाह फैसल साहब ने अपना मुकद्दर लिख लिया है, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हैं और लोग जुड़ते रहेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया, और वो कारवां सामने नजर आ रहा है। जोरदार तालियां जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लिए, उस हवा के लिए जो अब बदलने वाली है और अब बदलेगी। अब मैं 2 लाइनें पढ़ूंगा, उसके बाद आप नाम लेंगे उस शख्स का जिसे हमने डाइस पे बुलाना है। कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, और वो दीदवर आप सब जानते हैं। आप नाम लीजिए, उन्हें हम डाइस पे बुलाएंगे, मैं नहीं बुलाऊंगा। जोर से डॉक्टर शाह फैसल साहब से गुजारिश जोरदार तालियों में कि वो डाइस पर आकर आज के दिन तक अपने ख्यालात का इजहार करें और अपनी पार्टी के बारे में हम सबको बताएं। हमारे शेर के स्टेज से आने से पहले मैं 2-3 नारे दूंगा, आपसे भरपूर जवाब चाहता हूं। सबसे पहले, अब बदलेगी, कब हवा बदलेगी? यार हम सब दिल जले हैं, यहां आए हैं शाह फैसल को अपना प्यार दिखाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इस नारे का जवाब भरपूर जोरदार तरीके से दें। कब हवा बदलेगी? अब हवा बदलेगी। हाथ उठा के, कब हवा बदलेगी? अब हवा बदलेगी। रिश्वतखोरी के आलम में, रिश्वतखोरी के आलम में, अब हवा बदलेगी। पकड़ टकर के आलम में, अब हवा बदलेगी। खानदानी राज के जुल्म में, अब हवा बदलेगी। इंकलाब, जिंदाबाद। इंकलाब, जिंदाबाद। जनाब शाह फैसल साहब। इन आयत करीमा के बाद अगर आप मेरी स्पीच सुनेंगे भी नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि इस पूरी मेरी स्पीच का, मेरी जिंदगी का जो लुब लुबाब है, वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दिया। मैं रियासत के गोशे गोशे से आए हुए ज़ी-शऊर और गयूर अवाम को आज की इस मजलिस में इस्तकबाल करता हूं। कश्मीर के करीबन सारे जिलों से यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं। उसके अलावा चिनाब वैली, कारगिल, लेह के कुछ भी हमारे यहाँ पे मेहमान हैं। जम्मू के हमारे मेहमान यहाँ पे हैं, और रियासत से बाहर के भी कुछ मेहमान हमारी इस मजलिस में शामिल हो रहे हैं। आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ साथ मेरी जो एक पहली टीम यहाँ पे तश्कील, डॉक्टर साहब आए हैं हमारे पुंछ के, हमारे यहाँ पे एडवोकेट फारूक गनाई साहब आए हैं, हुसैन साहब आए हैं, मैं कुछ लोगों का शायद मिस भी कर जाऊं, जसपीदा आई है, साथ साथ और नाम लेना चाहूंगा, खटाना साहब हमारे आए हैं, बाकी काफी सारे लोग आए हैं, उनका नाम भी मैं अभी थोड़ी देर में लेना चाहूंगा। आप सबका मैं
शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ पे फेथ तब रखा जब शायद बहुत मुश्किल होता है कि एक नई तहरीक, एक नए आइडिया को एक्सेप्ट करना, उसको सपोर्ट करना। आप जानते होंगे आज से 173 साल पहले एक ऐसा तारीखी फैसला किया गया जिसकी बरसी कल थी। बैनामा अमृतसर। बड़ा अजीब सी ये एक कोइंसिडेंस है कि 16 मार्च 1846 एक पूरी कौम, उनके खेत खलियां, उनके बच्चे, वहां के पेड़ पहाड़, सब कुछ 75,000 नानकशाही रुपए के बदले बेच दिए गए। हम उस कौम के नुमाइंदे हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरह पिछले 150 साल से चराया गया। उस बैनामा अमृतसर के बाद, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरती से कहा, दहकान कुश्त जो यो बयाबा फरोख्तन, कौमी फरोख्तन बच्ची अर्जा फरोख्तन। कितना सस्ता बेचा गया इस कौम को। और वो जो इंडिग्नेशन आज से 150 साल पहले इस कौम ने एक्सपीरियंस की, उस इंडिग्नेशन का आज तक बार मौजूद है। मैं भी, जब मैंने भी आंखें खोली और मैंने भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सामने भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, विकल्प थे। सोचा लोगों की खिदमत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। फिर सोचा चलिए आईएएस करते हैं, बहुत कम लोगों ने किया है। 10 साल आईएएस में गुजार के यहाँ की नई जनरेशन एक तलातुम का शिकार रहेगी तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई मकसद नहीं रहता। मैंने फैसला किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, बहुत ही वेल मीनिंग लोग सिविल सर्विस में आते हैं ये सोच के कि हम लोगों की जिंदगियां तब्दील करेंगे, हम लोगों की गरीबी के बारे में कुछ करेंगे। लेकिन जब हम फिर यहाँ के हालात देखते हैं तो फिर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के लीडर्स पिछले 70 साल से किस तरह की सियासत करते आए हैं, कैसी गुलामी के शिकार यहाँ के अवाम को किया गया है। कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, मैं हक बात आपके सामने कहूं और दिल खोल के कहूं कि मैंने सोचा मैं एक मखसूस पार्टी ज्वाइन करूं। उनके लीडर्स के साथ बात भी की और उन्होंने बहुत इज्जत दी, बहुत इकराम दिया। उस इज्जत का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। एक और पार्टी, उनके साथ भी बात चली कि उनको ज्वाइन करता हूं। तीसरी पार्टी के साथ से, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम तरीन फैसला, सही फैसला करने पे मजबूर कर दिया। मैंने फैसला किया कि हम अपनी एक नई जमात क्रिएट करेंगे और आप मेरा यकीन कीजिए कि मुझे ये नई जमात बनाने पे मजबूर किया यहाँ के अवाम ने, जम्मू के अवाम ने, राजौरी पोस्ट के अवाम ने, लेह करगिल के नौजवानों ने। हर तरफ से नौजवान मेरे पास आए और मुझे बोला कि अगर आपने रिवायती सियासत, अगर आपने उन लोगों को जिनके हाथ कश्मीरियों के खून से धुले हुए हैं, अगर आपने उन लोगों को, यहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसीज को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना के की, मुझे बोला कल तक आप उनके बारे में उनके खिलाफ बोलते थे, आज अगर उनको ज्वाइन करोगे तो आज के बाद हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते। आज के बाद आपका नाम, शायद आप पार्लियामेंट में पहुंच भी जाओगे लेकिन आपका कोई नाम लेने वाला 5 साल बाद यहां पे नहीं होगा। यकीन कीजिए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस डिसीजन को लेने में। बहुत मुश्किल कर दिया
کہ میں یہ نیا پلیٹ فارم یہاں کے یوتھ کے لیے کھڑا کر سکوں. اب جب ہم نے کہا کہ اب ہم نیا پلیٹ فارم کریٹ کریں گے، اب وہی لوگ جو آج تک مجھے پیچھے پیچھے چل کے دعوتیں دیتے تھے کہ آپ کب آؤ گے اور ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ گے، تو اب انہوں نے نیا سلسلہ سٹارٹ کیا کہ اب تو یہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، لگتا ہے یہ بی جے پی، آر ایس ایس اور سینٹرل گورنمنٹ کی چال ہے. میں نے بولا کوئی بات نہیں، یہ کس کی چال ہے اور کتنی بڑی چال ہے، انشاءاللہ اس کا وقت فیصلہ کرے گا. میں بار بار کیجریوال کی اور عمران خان کی اگزامپل اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے بہت سٹرگل کر کے بہت سالوں تک اپنے فیتھ کو ہلنے نہیں دیا. عمران خان نے جب 22 سال بعد الیکشن جیتا، اس کے بعد بھی آج بہت سارے لوگ تب بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملٹری کا آدمی ہے. مجھے نہیں پتا ہے، بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ آپ کسی حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے، کوئی نیا انقلاب آتا ہے، پہلے اس کو رد کیا جاتا ہے، پھر اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب وہ آئیڈیا لے کے آئے، نور کا پیغام لے کے آئے، لوگوں نے کہا یہ تو جنونی ہو گیا ہے. نعوذ باللہ. یہ خیالات پاسٹ میں بھی چلے ہیں اور میں بالکل تیار ہوں اس ساری مزاحمت کے لیے، اس ساری کرٹیسزم کے لیے، اس گالی گلوچ کے لیے جو ہمارے رائیولز جو ہے پولیٹیکل رائیولز. میں تو کسی کو پولیٹیکل رائیول نہیں مانتا. جو پولیٹیکل رائیولز آج کے بعد سازشیں کریں گے میرے بارے میں، ٹیم کے بارے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سازشوں کے بارے میں آپ ہوشیار رہیے اور کسی بھی چیز کو انکوائری کے بغیر، اس کے بارے میں حقیقتیں جاننے کے بغیر ایکسپٹ نہیں کیجیے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، یہ پارٹی کیا ہے. میں حبیب جالب کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یہاں کی نئی جنریشن کو، اور میں خود اس کو اپنی زندگی کا نقشہ مانتا ہوں، آپ کو بھی مجھے لگتا ہے وہ اچھے لگیں گے. اس مجلس میں میری خود کی فیملی بیٹھی ہے، جو میں ساتھ ساتھ اپنے بچے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. میرا بچہ مجھے سن رہا ہے، اگر میں آپ کے سامنے آج جھوٹ بولوں گا، مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ جس طرح کی ایجوکیشن اس کو مل رہی ہے، پہلا جھوٹا میں ثابت ہو جاؤں گا اپنے بچے کے سامنے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے آپ کے سامنے جھوٹا کر دے. دیپ جس کا محلات میں تختۂ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں زندہ کی دیوار سے، جو میری سیکیورٹی لینے کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے. ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم نے صدیوں سے لوٹا ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا فسوں. جادو کو کہتے ہیں جو ہم پہ جادو کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم سوچ نہیں پاتے ہیں. تم نے صدیوں سے لوٹا ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں. چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہاں سب کچھ اچھا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کچھ پیسے ہمیں دیے جائیں گے. انٹینشن سے یہاں پہ کھڑا کی ہے کہ ہم ایک نئی سیاست اس ریاست کو دیں گے، جس ریاست نے پچھلے 70 سال سے صرف دھوکے دیکھے ہیں. یہ پارٹی کسی علاقے کی پارٹی نہیں ہے. میں پہلے ہی آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی ریلیجن خاص گروپ کی یا ریجن خاص علاقے کی پارٹی نہیں ہے. میرے لیے جموں کا ڈوگرا، لداخ کا بدھسٹ، راجوری پونچھ کا مسلمان، میرے لیے سب میرے بھائی ہیں. ہم سب کے بھائی ہیں اور ہم آج اس مجلس سے ان کو امن کا اور دوستی کا پیغام پیش کرتے ہیں. کشمیری پنڈت ہمارے یہاں ہمارے کلچر کے انٹیگرل پارٹ ہے. میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کی گھر واپسی وہ بھی عزت اور آبرو کے ساتھ، اس کے بغیر ہماری سیاست نامکمل ہے.
مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کون سے لوگ شامل ہونے والے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے، اس پہ میں اب آؤں گا۔ جو میری پہلی ٹیم ہے، آپ میرا یقین کیجئے، سب لوگ کچھ نہ کچھ چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہ جو آئیڈیا آف سیکریفائس ہے، یہ آئیڈیا آف سیکریفائس میں چاہتا ہوں آپ سمجھ لیں کہ ہم یہاں چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ پانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ شاہ فیصل نے اپنی نوکری چھوڑی، ابھی میرے پاس 25 سال کا، کم سے کم 25 سال کی سروس تھی، بڑے بڑے پوسٹس پہ جانا تھا۔ یہ سروسیں چھوڑ کے لوگ ایجنٹ نہیں بنتے، اس بات کا شعور ہمیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں فیروز پیرزادہ صاحب بلینئر ہیں ہماری ریاست کے، بلیو کیجئے مجھے، میرا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کی بیٹی بہت بڑی ڈیزائنر ہے، مرسلین پیرزادہ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں بہت پیسے دیکھے، بہت شہرتیں دیکھی، الزامات بھی دیکھے، دھوکے بھی دیکھے، پوری دنیا میں نام بھی اپنا مشہور ہو گیا، لیکن اب چاہتے ہیں اپنے علاقے کی خدمت کریں گے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم یہیں سے پیسے دے دیں گے، جتنے بھی پیسے جس کو چاہیے۔ بلدیو سنگھ جی سکھ کمیونٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت ہی سکسسفل بزنس مین ہے یہاں کے۔ کہا مجھے کہ میں سب کچھ دھاؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، حافظ قرآن ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر تھے، کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے یہاں پہ عزیر رونگا صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، لندن سے پڑھ کے آئے ہیں، کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ شیلا کے بارے میں آپ کو پتا ہے، پوری دنیا کی پارٹیز ان کو انوائٹ کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیے، کہا ہم دوسروں کے ساتھ جانے کے لیے نہیں تیار۔ اقبال صاحب، اقبال طاہر صاحب بہت مشہور پی آئی ایل انہوں نے فائل کی، جس کی وجہ سے یہاں کے انوائرمنٹ کا کام ہوا، سپریم کورٹ میں لائر ہیں، لندن اور امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، بولا میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں، میں نے بولا ویلکم ہے آپ کا۔ ایڈوکیٹ راجہ محمود صاحب، ایڈوکیٹ بسیط صاحب، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پہنچ کے، میرے یہاں پہ میر صاحب، یہ سب لوگ، ان کی زندگی میں بہت کچھ ان کے پاس ہے، بہت سارے آلٹرنیٹیوز ان کے ساتھ اویلیبل ہیں، سب کہہ رہے ہیں اس بار کچھ نیا کریں گے۔ ہم نے بہت روایتی سیاست اور دھوکے کی سیاست دیکھی، یہاں کے نوجوانوں کے خون پہ اب اور سیاست ہونے نہیں دیں گے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے اب اپنے لاسٹ کے جو اپنی پارٹی کے ویژن کے بارے میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا موقف رہے گا۔ ہم نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جو پرامن حل ہے، اس کے لیے ہماری پارٹی کوشاں رہے گی، اور وہ حل ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی خواہشوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے۔ دیکھیں، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کا حل فائنلی 2 ممالک کے بیچ کی بات ہے۔ میں یہ نہیں اپنے آپ پر ذمہ داری لیتا ہوں کہ کل اوور نائٹ ایک میریکل ہوگا، میں اور میری ٹیم یہاں پہ مسئلے حل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یہ ایک لمبا راستہ ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم آواز بن کے ابھر سکتے ہیں، اور 2 ممالک کے بیچ اور دلی اور سری نگر کے بیچ کی جو راستہ ہے، جو وہ دوری ہے، اس کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو لک اپ نارتھ، یعنی جو ہمارا یہ سینٹرل ایشیا پورا ہے، اس کا ایک سینٹر بنائیں گے، جو ایک سلک روٹ سیولائزیشن ہماری رہی ہے، جو لداخ کے تھرو، کارگل کے تھرو جس کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے، ہمارا مغل روڈ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ہمارا جموں توی والا ایک رشتہ ہے نیشنل ہائی وے کا جموں کے باقی علاقوں کے ساتھ۔ ہم نے کہا کہ اس سلک روٹ کی جو سینٹرلٹی ہے ریاست جموں کشمیر کو، ہم اس سلک روٹ کی سینٹرلٹی کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہ کہا کہ بہت سارے طبقے ہماری ریاست کے ایسے ہیں جن کو ابھی تک ایڈوکیٹ ریپرزنٹیشن نہیں ملی ہے، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، ان کے ایم ایل اے نہیں بن پاتے ہیں، جن میں سکھس ہیں، بدھسٹس ہیں، کرسچنز ہیں اور کشمیری پنڈتس ہیں۔ ہم نے اپنے ویژن ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ جو بھی اس ریاست کے وہ لوگ ہیں، وہ سیکشنز ہیں جن کو ایڈوکیٹ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ہم ان کی ایڈوکیٹ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ہماری ریاست کو تقسیم کرنے کی بہت کوششیں کی جا رہی ہے، ایک ایسی آئیڈیالوجی پنپ رہی ہے ہماری ریاست میں جو ہندو کو مسلمان کے ساتھ، مسلمان کو بدھسٹ کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، پیر پنچال کو کشمیر کے ساتھ، پیر پنچال کو جموں کے ساتھ، جموں کو ڈوڈا کے ساتھ، ان کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہمارا فنڈامنٹل جو پالیٹکس ہے
وہ ہیومینیٹیرین پالیٹکس ہے. ہم مساوات پہ بلیو رکھتے ہیں اور بلیو یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ریجنز کی بیسس پہ, مذہب کی بیسس پہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے, ہم اس تقسیم کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہماری جو یہ پارٹی ہے یہ یوتھ اورینٹڈ پارٹی ہے. مجھے کہا جاتا ہے آپ یوتھ کی بات کرتے ہو, یوتھ تو ووٹ ہی نہیں ڈالتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بیسیکلی اس شورش کا شکار ہے. جب پیلٹ لگتا ہے وہ یوتھ کو لگتا ہے, جب گولی لگتی ہے وہ یوتھ کو لگتی ہے, جب مرتا ہے تو یوتھ مرتا ہے. پہلے یوتھ کے بارے میں بات کریں گے, باقی باتیں سب اس کے بعد ہو سکتی ہیں. یوتھ مجھے ووٹ نہیں دے گا, آج نہیں دے گا, کل دے دے گا. میں یہاں ووٹ کی سیاست کے لیے نہیں آیا ہوں. آیا ہوتا تو کسی اور پارٹی میں شامل ہوا ہوتا, کل آپ کا ایم ایل اے ایم پی بن کے شاید ابھر بھی گیا ہوتا. لیکن یوتھ کی ریپرزنٹیشن میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم یوتھ کی زندگی بچانا چاہتے ہیں. یہاں کا نوجوان آج پی ایچ ڈی کر کے, آج یونیورسٹی میں پڑھ کے پریشان ہے اور اپنی جانوں کی قربانی دے رہا ہے. وہاں سے دور سے ایک اپنی ملازمت کرنے کے لیے ایک سی آر پی والا, ایک سولجر بھی آتا ہے, وہ اپنی طرح کی ایک قربانی دیتا ہے. اس کی فیملی بھی, اس کی فیملی بھی ڈیوسٹیٹ ہو جاتی ہے. یہ جو جنگ یہاں پہ چل رہی ہے, اس جنگ کا خاتمہ کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے لیے ان لوگوں کا بڑا احسان ہے مجھ پہ جو ایل او سی سے, انٹرنیشنل بارڈر سے یہاں پہ میرے پاس آئے ہیں. میرے پاس گریز کے لوگ آئے ہیں, کرنا کے لوگ آئے ہیں, کیرن کے لوگ آئے ہیں, آرسپورا سے, کٹوا سے, نوشہرہ سے لوگ آئے ہیں, جن لوگوں کی زندگی انڈیا پاکستان کے بیچ میں جب شیلنگ ہوتی ہے ان کی زندگی سب سے زیادہ اجیرن بن کے رہ جاتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو اپنے آپس میں انگیجمنٹ کے لیے اس سے بہتر طریقے اپنانے چاہیے. یہ وہاں کی گجر برادری, وہاں کی پہاڑی برادری کی زندگیوں پہ کھیل کے اپنی سیاست کرتے ہیں. اس سے بہتر کیا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم ریاست سے باہر کے ہمارے جو باشندے ہیں, جو ڈائسپورا ہے, ان کی ویژن کو ہم انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نوجوانوں کی جو امپلائمنٹ کے, ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, آج بھی آپ کو سری نگر آنا پڑتا ہے, جموں آنا پڑتا ہے اپنی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. اس کو ہم تبدیل کریں گے انشاءاللہ. کرپشن کا جو نظام یہاں قائم ہوا ہے, سب سے پہلی چیز جو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم یہاں سے کرپٹ سسٹم کو ختم کریں گے. اور پبلک سروس میں, آفیسز میں ہماری ڈگنیٹی, اس کو ہم بحال کریں گے. دو طرح کی کرائسس ہے, ایک راستے پہ ہے, ایشوز راستے پہ ہے, جو آپ کو زندگی میں جو ناانصافی آپ کی راستے پہ ہوتی ہے, دوسری جو سرکاری آفس میں ہوتی ہے. یہ پارٹی ان ساری ناانصافیوں کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کرے گی. آپ بہت دیر سے صبر کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں. میں صرف اتنی لاسٹ پہ گزارش کروں گا کہ ہم سب مل جل کے انشاءاللہ اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے اور تمام خطوں کے لوگوں کو ملائیں گے. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کشمیری, پنڈت, ہمارے یہاں کے کرسچن, ہمارے گوجر بھائی, ہمارے پہاڑی بھائی, ہمارے گریزی بھائی, بلتی بھائی, جس بھی طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, میں آپ سب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. مجھے کسی کی علاقائیت پہ بالکل اس پہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. یہ آپ سب کی پارٹی ہے. آپ دور دراز علاقوں سے میرے پاس آئے ہیں یہاں پہ ہماری بات سننے کے لیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بالکل صبر کے ساتھ جائیے. گزارش میری یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوڑا کرکٹ کچھ ہے اس کو ساتھ لے کے اٹھائیے. صفائی ہمارا سب نصف الایمان ہے. ہمیں یہاں پہ گندی اس چیز کو, جگہ کو نہیں کرنا ہے. امن کے ساتھ اپنی گاڑیوں میں بالکل بیٹھیے اور اپنے علاقوں کی اور چلیے. میں آپ کے ساتھ تفصیل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہو جاؤں گا. یہاں پہ کرنا کا جو علاقہ ہے اس کی سب سے بڑی دیرینہ مانگ رہی ہے کہ ان کو ایک ٹنل دی جانی چاہیے. میں یہ بھی ایڈ یہاں پہ کروں گا کہ میرے اس پوری پولیٹیکل سفر کا سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ ہوگا وہ کرنا کے لیے ٹنل کا مطالبہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ جو کرنا, مظفر آباد, اوری کا جو ہم نے ایک سرکٹ یہاں پہ پرپوز کیا ہے, جس طرح سے کرتارپور کوریڈور ہو گیا, ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں انڈیا پاکستان اس کوریڈور کو بھی کھول کے کرنا کے عوام کی مشکلات کا ازالہ کرے گی. میں میڈیا کا بہت بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے صبر کے ساتھ مجھے سنا. بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے. انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ آگے بھی رہے گا. میں اپنے تمام لیڈروں کا, خلیل صاحب کا, ہمارے ارشاد صاحب کا, باقی سب کا, آپ کا, ہمارے قوام دین صاحب کا
سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے مستقبل میں ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.